فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے تمام اراکین اور تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ میں بہت شکر گزار ہوں سامعین کی بھی اور کاشانۂ بصیرت کے تمام کارکنان کی، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج ہم اس کتاب کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ کتاب میزان الحکمت، جلد 4، اور آج ہم جہاں سے اس کو پڑھنا شروع کریں گے وہ صفحے کا نمبر ہے 954۔ تو آئیے اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ فصل ہے 42 اور عنوان ہے التصویف۔ باب ہے 1934 اور یہاں پہ عنوان لکھا ہے ساتھ میں ٹال مٹول سے کام نہ لو۔ جو حدیث ہے اس کتاب میں اس کا نمبر شمار ہے 9032۔ حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو تحریر فرمایا، اپنی بقیہ زندگی کے ساتھ اپنی گزشتہ عمر کی تلافی کرو اور کل یا پرسوں کی بات نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ بھی آرزوؤں اور ٹال مٹول سے کام لینے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، یہاں تک کہ امر الہی فرشتہ موت ان کے پاس اچانک آن پہنچا اور وہ غفلت کی حالت میں تھے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 75 اور 76۔ اگلی حدیث 9033۔ اے ابو ذر، اپنی آرزوؤں کی بنا پر ٹال مٹول سے کام لینے، آج کا کام کل پر چھوڑنے سے بچو، کیونکہ تم آج تو ہو، اس کے بعد نہیں ہوگے، اور اگر کل کا دن تمہارے فائدے میں ہو تب تو تمہیں آج کی کوتاہی پر ندامت نہیں کرنا پڑے گی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 75۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 9034۔ بندہ اپنے اللہ سے ڈرے، کیونکہ موت اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے، امیدیں فریب دینے والی ہیں، شیطان اس پر چھایا ہوا ہے، جو گناہوں کو سجا کر اس کے سامنے لاتا ہے تاکہ وہ اس میں مبتلا ہو، اور توبہ کی ڈھارس بندھاتا رہتا ہے کہ وہ اسے تعویق میں ڈالتا رہے، یہاں تک کہ موت غفلت اور بے خبری کی حالت میں اچانک اس پر ٹوٹ پڑے۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 5 صفحہ 145۔ نہج البلاغہ خطبہ 64۔ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9035۔ جسے جلدی موت آ جاتی ہے وہ مہلت کا خواہاں ہوتا ہے، اور جسے زندگی کی مہلت دی جاتی ہے وہ ٹال مٹول کرتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 158۔ نہج البلاغہ حکمت 285۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 109۔ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9036 پڑھتے ہیں، توبہ کو تاخیر میں ڈال دینا دھوکہ اور فریب اور دیر تک ٹال مٹول سے کام لینا سرگردانی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 365۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 209۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 9037۔ ٹال مٹول اور تعویق سے کام لینے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ ایسا سمندر ہے جس میں غرق ہو کر لوگ
ہلاک ہو جاتے ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 164، امام محمد باقر علیہ السلام، حدیث 9038۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی ایک مناجات میں فرماتے ہیں، بار الہا میرے نفس پر گریہ و بکا کے ذریعے میری مدد فرما، کیونکہ میں نے اپنی عمر کو ٹال مٹول اور امیدوں اور آرزوؤں میں ہی صرف کر دیا ہے، اور بہتری کے لحاظ سے مایوس لوگوں کی جگہ تک پہنچ چکا ہوں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 98 صفحہ 88، حدیث 9039۔ توبہ کو ٹال مٹول کی وجہ سے مؤخر کر دینے والے کا کوئی دین نہیں۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 9040۔ تمہارے جاہل زیادہ دولت پا جاتے ہیں اور عالم آئندہ کی توقعات میں مبتلا رکھے جاتے ہیں۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحہ 175، نہج البلاغہ حکمت 283، حضرت علی علیہ السلام، حدیث 9041۔ تم کو ان لوگوں سے نہ ہونا چاہیے جو عمل کے بغیر حسن انجام کی امید رکھتے ہیں اور امیدیں بڑھا کر توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر ان پر نفسانی خواہش کا غلبہ ہوتا ہے تو گناہ جلد سے جلد کرتے ہیں اور توبہ کو تعویق میں ڈالتے ہیں۔ حوالہ نہج البلاغہ حکمت 150، حضرت علی علیہ السلام، صفحہ ہے 956، فصل ہے 43، عنوان ہے سوق، باب کا نمبر ہے 1935، اور اس کے ساتھ لکھا ہے بازار، اور بریکٹ میں ہے زمین کا بدترین ٹکڑا۔ حدیث کا نمبر ہے 9042۔ زمین کے بدترین ٹکڑے بازار ہیں۔ بازار ابلیس کی جولانگاہ ہوتی ہے جو صبح سویرے اپنا پرچم لے کر آن پہنچتا ہے، وہاں اپنی کرسی ڈال دیتا ہے اور اپنی ذریت کو سارے بازار میں پھیلا دیتا ہے۔ بس کوئی تو ناپ میں کمی کرتا ہے، کوئی تول میں ڈنڈی مارتا ہے، کوئی ناپ میں چوری کرتا ہے، کوئی مال تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، اور وہ کہتا ہے اس شخص کو پکڑو جس کا باپ مر گیا ہے جبکہ تمہارا باپ زندہ ہے۔ اس کا یہ دھندا سب سے پہلے آنے والے شخص سے لے کر سب سے آخر میں جانے والے شخص تک رہتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 84 صفحہ 11، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث 9043۔ بازاری مجلسیں شیطان کے حاضر ہونے کے مقامات ہوتے ہیں۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 9044۔ حضرت امیر علیہ السلام کے حارث ہمدانی کے نام مکتوب سے اقتباس، اور بازاری اڈوں میں اٹھنے بیٹھنے سے الگ رہو کیونکہ یہ شیطان کی بیٹھکیں اور فتنوں کی آماج گاہیں ہوتی ہیں۔ حوالہ نہج البلاغہ مکتوب 69، حدیث کا نمبر ہے 9045۔ بازار خدا کو بھول جانے اور اس کی یاد سے غافل ہونے کا مقام ہوتے ہیں، لہٰذا جو شخص وہاں ایک مرتبہ خدا کی تسبیح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 9330، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1936 اور عنوان ہے حضرت امیر علیہ السلام کا بازار والوں کو موعظہ۔ حدیث کا نمبر ہے 9046۔ ابو الحسن بصری کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے پاس بصرہ تشریف لائے تو ایک مرتبہ میرے پاس سے گزرے جبکہ میں وضو کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے جوان، وضو کو اچھے طریقے سے انجام دو، خدا تمہارا بھلا کرے۔ پھر آگے چل دیے اور بصرہ کے بازار میں پہنچ گئے۔ لوگوں کو دیکھا کہ خرید و فروخت میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ پر سخت گریہ طاری ہوا۔ پھر فرمایا، اے دنیا کے بندو اور اے دنیا داروں کے کارندوں، جب تم دن کو قسمیں کھایا کرو، رات کو اپنے بستروں میں جا کر سو جاؤ اور اس دوران
آخرت سے غافل رہو تو اپنا آخرت کا زادرہ کب تیار کرو گے اور قیامت کے بارے میں کب غور و فکر کرو گے؟ یہ سن کر ایک شخص نے کہا، یا امیر المومنین، معاش بھی تو ضروری ہے، ہم کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا، حلال ذرائع سے معاش کی طلب آخرت کے عمل سے روح گردان نہیں کرتی، اور اگر تم یہ کہو کہ ذخیرہ اندوزی ضروری ہے تو پھر تمہارا کوئی عذر قابل سماعت نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص روتا ہوا واپس جانے لگا۔ حضرت نے اسے فرمایا، میری طرف آؤ کہ تمہیں اور بہت کچھ بتاؤں۔ وہ شخص واپس آ گیا۔ حضرت نے اسے فرمایا، بندہ خدا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، اس کے عمل کا اجر اسے آخرت میں ضرور ملے گا، جبکہ دنیا میں رہ کر جو شخص دنیا کے لیے عمل کرتا ہے، اس کے اعمال کا انجام آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ پھر جناب امیر نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ، سورہ نازعات، یعنی جس نے دنیا میں سر اٹھایا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ تو یقیناً دوزخ ہے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 77، صفحہ 422 423 اور بحار الانوار، جلد 103، صفحہ 32۔ اب ہم پڑھتے ہیں اگلی حدیث۔ حدیث کا نمبر ہے 9047۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بازار میں تشریف لایا کرتے اور فرمایا کرتے، اے بازار والو، خدا سے ڈرو اور قسمیں کھانے سے اجتناب کرو، اس سے مال تجارت تو بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ تاجر فاجر ہوتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو حق کو اپنائیں اور دوسروں کو ان کا حق دیں۔ والسلام علیکم۔ پھر آپ کچھ دن ٹھہر کر دوبارہ آتے اور وہی گفتگو فرماتے۔ جب آپ تشریف لاتے تو لوگ کہتے، مرد شکمبہ آ گیا ہے، یعنی عظیم البطن انسان جس کے بدن کے نچلے حصے میں طعام اور بالائی حصے میں علم ہے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 103، صفحہ 102۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، اس کا نمبر شمار ہے 9048۔ آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہی بارے میں ہے کہ جب آپ بازار کا چکر لگاتے اور ان لوگوں کو موعظہ فرماتے تو کہتے، اے گروہ تجار، طلب خیر کو مقدم رکھو، سہولت کو با برکت جانو، خریداروں کے زیادہ قریب رہو، بردباری سے خود کو مزین کرو، قسمیں کھانے اور جھوٹ بولنے سے دور رہو، ظلم سے ڈرو، مظلوموں سے انصاف کرو اور سود کے نزدیک نہ جاؤ۔ پھر فرماتے، ناپ تول پوری کیا کرو، لوگوں کو ان کی خریدی ہوئی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 78، صفحہ 54۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 961، اور اس صفحے پہ نئی فصل شروع ہوئی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 44، عنوان ہے السواق، اور جو باب ہے وہ ہے 1937، اور اس کے آگے تحریر ہے مسواک، یعنی یہ عنوان ہے۔ اور حدیث جو ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 9049۔ اگر میں اپنی امت کے لیے سختی سمجھتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 74، صفحہ 126، فروع کافی، جلد 3، صفحہ 22۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 9050۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو پیغمبر اسلام کی وصیت سے اقتباس، آپ پر ہر نماز کے لیے مسواک لازم ہے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 69، صفحہ 329، بحار الانوار، جلد 76، صفحہ 132۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں 9051۔ یہاں پہ تحریر ہے ایزن، یا علی، مسواک کرنا لازم ہے، مگر کر سکتے ہو تو اس میں کمی نہ آنے دو، کیونکہ جو نماز آپ مسواک کر کے پڑھیں گے، مسواک کے بغیر 40 دن کی
نمازوں سے افضل ہوگی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 137۔ اگلی حدیث 9052، مسواک وضو کے لیے شرط ہے اور وضو ایمان کے لیے شرط ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 140 اور کنز الاعمال حدیث 26199، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر شمار ہے 9053۔ اخلاق انبیاء میں مسواک شامل ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 131، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 9054، اگر لوگوں کو مسواک کے فوائد کا صحیح معنوں میں علم ہو جائے تو وہ اسے رات کو اپنے پاس لحاف میں رکھا کریں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 130، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 9055، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ان سب لوگوں کو انسان سمجھتے ہیں؟ امام نے فرمایا، ان میں مسواک کو ترک کرنے والوں کو ایک طرف چھوڑ دو، باقی سب انسان ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 128۔ حدیث کا نمبر ہے 9056۔ اپنے منہ کو پاکیزہ رکھو کیونکہ یہ قرآن مجید کے راستے ہیں۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 2753 اور 2751، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث ہے 9057، اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھو کیونکہ یہ قرآن کے راستے ہیں۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 2804، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس صفحے پہ ہم پہنچ گئے ہیں اس صفحے کا نمبر ہے 963 اور باب ہے 1938۔ عنوان ہے مسواک کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تاکید۔ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 9058۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار مسواک کی تاکید کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے دانتوں کے گھسنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 16 صفحہ 260، بحار الانوار جلد 76 صفحہ 131، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث ہے 9059، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار مسواک کی تاکید کرتے تھے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ اسے فریضہ قرار دے رہے ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 126، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 9060، حضرت جبرائیل مجھے بار بار مسواک کی تاکید کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے اپنے دانتوں کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 131، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث ہے 9061، میرے دوست جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آتے تو مجھے مسواک کے بارے میں ضرور تاکید کرتے، یہاں تک کہ مجھے اپنے منہ کے اگلے حصے کے گھسنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 39، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں سے نیا باب شروع ہے، باب کا نمبر ہے 1939، عنوان ہے مسواک کے فوائد۔ حدیث کا نمبر شمار ہے 9062۔ مسواک آنکھوں کو جلا بخشتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 62 صفحہ 145، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9063، مسواک آنکھوں کے پانی کو دور کرتی اور آنکھوں کو جلا دیتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 62 صفحہ 145، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 9064، مسواک نگاہ کو تیز کرتی ہے، بالوں کو اگاتی اور آنکھوں کے پانی کو دور کرتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 137، امام رضا علیہ السلام۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کا نمبر شمار ہے 9065۔ مسواک میں 12 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1،
اس کا استعمال سنت ہے۔ نمبر 2، منہ کو پاک و پاکیزہ کرتی ہے۔ نمبر 3، نگاہوں کو تیز کرتی ہے۔ نمبر 4، رب رحمان کو راضی کرتی ہے۔ نمبر 5، دانتوں کو چمکاتی ہے۔ نمبر 6، دانتوں کے پیلے رنگ کو دور کرتی ہے۔ نمبر 7، مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے۔ نمبر 8، کھانے کی خواہش پیدا کرتی ہے۔ نمبر 9، بلغم کو دور کرتی ہے۔ نمبر 10، حافظے کو تیز کرتی ہے۔ نمبر 11، نیکیوں کو دگنا کرتی ہے۔ اور نمبر 12، ملائکہ کو خوش کرتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 129، امام جعفر صادق علیہ السلام اور ثواب الاعمال حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 9066۔ جو مسواک کی 2 لکڑیاں استعمال کرتا ہے وہ زنبور کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اسے دانت نکلوانے نہیں پڑتے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 62 صفحہ 291، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 9067۔ مسواک انسان کی فصاحت میں اضافہ کرتی ہے۔ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 135، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کا حوالہ تھا۔ اگلی حدیث نمبر شمار 9068۔ تمہارے لیے مسواک ضروری ہے کیونکہ یہ سینے کے وسوسے کو دور کرتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 129، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پہ۔ صفحے کا نمبر ہے 966 اور یہاں پہ نیا باب کا نمبر ہے 1940 اور جو عنوان ہے وہ ہے آداب مسواک۔ حدیث کا نمبر ہے 9059۔ مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کیا کرو، لمبائی میں نہ کیا کرو، بائیں دائیں نہیں بلکہ اوپر نیچے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 139، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 9070۔ سرما آنکھوں کی لمبائی میں لگایا کرو اور مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کیا کرو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 137، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 9071۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسواک کرتے تو دانتوں کی چوڑائی میں کیا کرتے۔ آپ ہر رات 3 مرتبہ مسواک فرماتے تھے، ایک سونے سے پہلے، دوسرے نیند سے بیدار ہونے کے بعد، تیسرے نماز صبح کے لیے جانے سے پہلے۔ آپ پیلوں کی مسواک استعمال کرتے تھے جس کے بارے میں جناب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 135۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ صفحے کا نمبر ہے 967، 967۔ باب ہے 1941 اور عنوان ہے سحری کے وقت مسواک کرنا۔ حدیث ہے 9072۔ جب تم رات کو اٹھو تو مسواک کر لیا کرو کیونکہ فرشتہ تمہارے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے اور جو بھی حرف تم تلاوت کرتے ہو یا منہ سے بات کرتے ہو وہ اسے آسمان کی طرف لے جاتا ہے، لہذا تمہارا منہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ وسائل الشیعہ جلد 1 صفحہ 357، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 9073۔ سحری کے وقت وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 1 صفحہ 357، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 9074۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عشاء کی نماز ادا فرما لیتے تو حکم دیتے کہ آپ کے لیے وضو کا پانی اور مسواک آپ کے سرہانے رکھ دیے جائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نیند سے بیدار ہوتے ہر مرتبہ مسواک فرماتے۔ حوالہ وسائل الشیعہ
جلد 1 صفحہ 356 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے ساتھ ہم اگلے صفحے پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ اس کتاب کا آخری صفحہ ہے جس میں کچھ دعائیہ کلمات تحریر ہیں، تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ خداوندہ ہمیں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ الحمدللہ آج بتاریخ 14 شعبان المعظم 1414 ہجری مطابق 27 جنوری 1994 بوقت 1 بجے رات کتاب حاضہ کا ترجمہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے، آمین۔ محمد علی فاضل، جامعہ امام جعفر صادق، راجن پور۔ الحمدللہ یہاں پر یہ کتاب مکمل ہو گئی۔ آپ تمام سامعین کا اور بالخصوص کاشانہ بصیرت کے تمام کارکنان کا جنہوں نے جس طرح بھی اس میں ہماری مدد فرمائی ہے، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہماری توفیقات میں بھی اضافہ کرے، اور ہم ائمہ طاہرین کی سایہ عافیت میں ہمیشہ رہیں، اور ان ہستیوں کے توسل سے ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات سے کہ اے پالنے والے ہمارے عصر حاضر کے امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما دے، الجل یا رب العالمین۔ اور اے پالنے والے ہمارے اعمال اور ہماری نسلوں کے اعمال اس قابل ہوں کہ ہم امام کے ساتھیوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل کر سکیں۔ محتاج دعا کنیز اہل بیت ائمہ طاہرین عامرہ حیدر نقوی۔